नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। आपके सामने आप सब जानते हैं एम इशराक खान साहब को। स्टेट फारूक खान साहब से बगैर किसी ताख़ीर के मैं जानने की कोशिश करूंगा इमरान खान का हारोस्कोप, इमरान खान का बर्थ चार्ट, रहाई का खाना, इमरान खान के सितारे इस वक्त क्या पावर दिखा रहे हैं, क्या जो बड़े सितारे की तब्दीली है खान को कोई फ़ायदा देने जा रही है या उल्टा इसका नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब मैं बात करूंगा, एक तो पीटीआई ने एक कहा है कि इमरान खान को जेल में ख़तरा है, उस पर आप बताइएगा। चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है, वो भी बताएं। शेर अफजल मरवत चले गए हैं सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़, वो भी बताएं। ये भी कहा जा रहा है कि नकवी साहब अब ईरान में चले गए हैं तो हुकूमती कोई बंदा नहीं गया, ना प्राइम मिनिस्टर ना सागडार साहब, तो लगदा इत्थे भी कोई गल पै गई है, कम पै गया मुख्तार है तो हुकूमत का चल चलाओ लग रहा है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह। देखें, आपने 8-10 सवाल कर लिए हैं, अब शुरू कहाँ से करना है? 1 बाय 1 पूछें। 1 बाय 1 ये है कि बुशरा बीबी की मुलाकात हो चुकी है अपनी फैमिली से, और नकवी साहब की जो मुलाकात सुहेल अफरीदी साहब से थी, वहाँ उन दोनों के टांके मैं तो जोड़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। देखें, पहले हम बुशरा रियाज भट्टू साहिबा से जैसे चलते हैं कि उनकी मुलाकात होगी तो मेरी पेशेंट कोई करीब करीब है। मैंने ये कहा था कि पहले बुशरा बीबी रिहा होंगी तो फिर इमरान खान। बिल्कुल सही बात है। और पहले बुशरा बीबी साहिबा पे ही लचक आएगी, तो वो लचक यही हुई कि उनकी अपने अजीज़ों से मुलाकात हो गई। ईद है खान साहब, और खुल के सवाल करें ना, पहले क्या पूछते सवाल करें खान साहब, ईद से पहले आ रही बुशरा बीबी के नहीं, सीधी सीधी गल करो। यही गल है, सीधी सीधी जी। ईद तो पहले आ रहा है कि नहीं, खान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लचक है। मैंने कहा कि अब वो मुलाकात हो गई। अब वीनस और मरकरी का ट्रांजिट हुआ था थोड़े दिन पहले, याद होगा, तो मैंने कहा इसके बेनिफिट बुशरा बीबी साहिबा को मिलेंगे। वीनस क्या है, मोहब्बत की देवी, तो मोहब्बत आ गई ना, चल के उनके अजीज करबा आ गए, मिल गए। अब 18 जून को केस है उधर क्या कहते हैं अलकादर का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 18 जून, और लास्ट वर्किंग डे है मंडे अदालतों का। ठीक है। तो मुलाकात हो गई, ठीक है, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि बुशरा बीबी साहिबा या इमरान खान साहब ईद से पहले आए। पहली बात ये गो कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए जिसे फौरी इनको शिफ्ट करना पड़ जाए हॉस्पिटल, या फिर डॉक्टर लिख दे कि ये इन्हें खुली आबो हवा चाहिए, बनी गला सब जेल बना दो, उधर शिफ्ट कर दो, गो की एक अलग बात। वैसे ये भी नहीं आ रहे। और बुशरा बीबी आएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही, जब वो केस लगेगा उसमें डेटेड वूटेड जो पड़ जाएंगी तो उसमें आ जाएंगी। और फिर जब वो आएंगी तो साथ ये भी होगा कि आप कोई सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक है, खामोश रहना होगा, नहीं तो फिर आप बैठेंगे अंदर। बिल्कुल सही है, ये हो गई बात, ठीक है। ये वीनस और मरकरी की वजह से हुआ है, बिल्कुल सही है कि ये मुलाकातें हुई। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद से जो भी इनका केस है ये हार जाएंगे, यहाँ फारिग हो जाएंगे। मुख्तसर बात, ये अपील में जाएंगे उधर अदालत उज़्मा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उधर जाएंगे। और वो 1/12 के खाने के मालिक है इमरान खान साहब, 1/12 है, तो 1/12 को 1/10, 1/2 नहीं छोड़ेगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी के हाथों ही इनका आना होगा। अब अगली बात क्या है, अभी तो बुशरा बीबी साहिबा टाइम लेंगी आने में, फिर उसके बाद थोड़ा सा, और जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब रह जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ पे जाने के लिए भी डेट मांगी जाती है, उसमें टाइम लगता है। वहाँ पे आ जाएंगी छुट्टियाँ गर्मियों की, 15 सितंबर को खुलना जाके फिर क्या सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। उससे पहले कोई आँख वाला मामला, वो सुहेल सफदर साहब, सलमान सफदर साहब गए, आँख ठीक करवा के आएंगे और कहेंगे देखो मेरी आँख ठीक होगी, पाकिस्तान में इनकी आँख ठीक नहीं हो रही, इनकी खान साहब की। तो वकला दराज से ज़रा बचना जी, दिखाते सजी मारते कभी है। तो वो उन्होंने एक ऐसा कार्ड खेलना जिसका
کوئی فائدہ وہ عمران خان صاحب کو بیماری کے حوالے سے لے سکتے ہیں. آگے چلیں. اچھا عید سے پہلے کیا خان کی شفٹنگ نظر آ رہی ہے کچھ؟ وہ میں نے جواب ہی دے دیا نا یار, سارا میں نے کہہ دیا, آگے چلیں. سارا سن لیا انہوں نے. نہیں آ رہی. میں نے صاف کہہ دیا کہ خدا نہ کہا کوئی ایسی بیماری نہ ہے, ادروائز نہیں آ رہے دونوں. آگے چلیں. کوئی ڈیل یا لچک نظر آ رہی ہے؟ آتے کہ پروگرام بہت بڑا ہے اور اس میں بڑے سوال ہیں. آگے چلتا ہوں نا تاکہ کوئی ابھی نہیں نظر آ رہی ڈیل ڈال. ابھی صرف وہ بشرا بی بی صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی, ادھر تھوڑی سی بات ہوگی, وہ سگنل ہے. اس کے بعد پھر پوری آپ کو میں نے تفصیل سنا دی. اگلا سوال کریں. اچھا چلو میں اگلا سوال کیا؟ نہیں میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, تسی غصہ کھا جاؤ گے اس تو میں نہیں کرتا. تسی ایک گل کی وکیلاں تو بچنا چاہیے. کیا پی ٹی آئی نہیں میں خاص صاحب آؤں گا اس طرف, آپ ایسے نہ کریں. کیا پی ٹی آئی نے وکیلوں نے پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی وکیل تھے پوری ایک وکیلوں کی ایک کھیپ بھرتی کی تھی, خان نے ٹکٹیں دی تھی, وہ سارے کے سارے ناکام رہے ہیں. یہ تو 50 دفعہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی سوال کیا ہے, آج پھر آپ رپیٹ کر رہے ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے فارم 45-47 والی ہے, انہوں نے ڈنڈے چوٹے کا آنسو گیس کا استعمال کیا ہے, یہ دفعہ 144 لگاتی ہے. یہ آج کھول دیں گے جی پورا من جلسہ کر لیں, یہ کر لیں, پورا پاکستان باہر آ جائے گا. انہوں نے تو مدولہ ہی اتنا ہے, عوام کو رگڑا ہی اتنا لگایا ہے, ڈنڈے چلائے سوٹے, انہوں نے تو کوئی بھی رحم ہی نہیں آیا. تو کون نکلے گا باہر؟ شیر افضل مروت وہ بھی وکیل تھے جن کو بڑا نوازا گیا تھا عمران خان کی طرف سے, ایم این اے بنا دیا گیا. شیر افضل مروت کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ شیر افضل مروت آج عمران خان کے خلاف اس کے سی ایم کی چھٹی کروانے آ گئے ہیں. پورا سوال کرے گا سر یہ شیر افضل مروت میں بتا رہا ہوں, سوال کوئی ان کو جانتا نہیں تھا. عدالت میں چلے گئے, وہی ان کے خلاف پٹیشن لے کے چلے گئے. بتاتا ہوں میں. لیکن شیر افضل مروت صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے, اور بولتے اچھے ہیں, پٹھان ہیں, اور جب وہ اس میں اردو یا پنجابی کے لفظ ڈالتے ہیں تو لوگ زیادہ خوشی سے دیکھتے ہیں. یعنی کہ پروگرام تو بڑھ گیا ہے, یعنی کہ ایسے ایسے وہ بتا دیتے ہیں اور بڑی سیریس انداز میں گفتگو کر جاتے ہیں, تو عوام ان کو لائک کرتی ہے. جب پی ٹی آئی بڑھ گئی تھی نا تو شیر افضل مروت ہی تھے جنہوں نے انرجی دی پبلک کو, ان کے لہو کو گرمایا, اور وہ شیر افضل مروت جو ہیں کے پی کے بھی گئے, پنجاب بھی گئے, اور تھانوں میں بھی بند ہوئے, گرفتار بھی ہوتے رہے. ایک اچھا نام بنا لیا, ٹی وی پہ بیٹھتے تھے, سنتے ہیں لوگ انہیں, ابھی بھی سنتے ہیں, اور میں انہیں ایک قابل وکیل سمجھتا تھا. اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں خان صاحب کی آزادی کے حوالے سے. جیسے خان صاحب گرفتار ہوئے, انہیں جانا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ مین اپیل پہ, ضمانت میں چلے گئے تو اور پرچے پڑ گئے. پھر بلنڈر آیا وہ والا, یاد ہوگا, پھر رول والا, وہ جانا تھا حکومت کے پاس, علی مین گنڈا پور چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. بلنڈر کیا میں. اب یہ جو شیر افضل مروت صاحب وفاقی آئینی عدالت چلے گئے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کے, اور یہ بلنڈر مار دیا انہوں نے. اکبر ایس بابر نے بلنڈر نہیں مارا تھا, اس نے جو تیر پھینکا تھا نا وہ نشانے پہ پھینکا تھا. وہ بھی وکیل صاحب ہیں بلوچستان کے. تو اس سے انٹرا پارٹی کو جو انہوں نے کہا تھا یہ سارا 2 نمبر ہے یہ وہ, تو دیکھو وہ بلہ چلہ لے گئے قاضی عیسیٰ صاحب. لیکن جو شیر افضل مروت صاحب نے جو تیر مارا ہے نا, جو چلایا, جو گئے ہیں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں, یہ انہوں نے ہوا میں چلا دیا. اب یہ تیر کا جواب انہیں ملے گا, کیا ہوگا. اب یہ گئے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ پہلے علی مین کے حوالے سے وفاقی آئینی عدالت چلے گئے کہ جناب عمران خان صاحب جو سزا یافتہ ہیں, نااہل ہیں, وہ کیسے ہٹا سکتے ہیں, اور تو لہٰذا وہ جو ہے علی مین کو بحال کیا جائے. اسی طرح کی بات ہوگی, مفہوم بیان کیا میں نے. اب شیر افضل مروت صاحب بیرسٹر ہے, برطانیہ سے پڑھ کے آئے, بیرسٹری ہوتی برطانیہ سے, ٹھیک ہے, قابل وکیل لگتے تھے, لیکن مجھے نہیں لگ رہے اب قابل. وہ کیسے بلنڈر ہو گیا, پٹیشن کوئی کیا ہے. اب یہ جو پٹیشن جب سنیں گے آنریبل جسٹس صاحب, وہ اس کو فارغ کر دیں گے اس پٹیشن کو. کیا
اگر مجھے تو خطرہ پڑ گیا ایک اور بات کا، وہ سنیں، ابھی چپ کر کے بیٹھے، مجھے تو خطرہ پڑ گیا ہے کہ جسٹس صاحب ان کو جرمانہ نہ لگا دیں صاحب، ہاں جی، جرمانے کے ساتھ خارج کریں. اور اگر کسی دبنگ جسٹس، سارے دبنگ ہوتے ہیں، کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، کسی دبنگ جسٹس صاحب ہوئے تو انہوں نے جرمانہ ٹھوک دینا. اگر میں جسٹس ہوتا تو میں بھی ٹھوک دیتا جرمانہ. کیا منجی ٹھوک دیں شیر اعظم. دیکھو بات یہ ہے، میں وہ ہمارے بھائی ہیں، میں بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے، استعفیٰ کس نے لکھا، سائن کس نے کیا؟ علی بن گنڈا پور نے. خود ہی جاتے ہیں نا علی مین، وہ بھی نہیں کیا. نمبر 2 آج یاد ہے اتنے دنوں بعد، ٹھیک ہے. نمبر 3 جو ہے، جب لکھ دیا گیا ہر چیز ہو گئی فارغ، جو میں نے کہنا تھا بیان دے دیا، یہ بیان میری پیشن گوئی. جی آئینی عدالت پہ آئیں. آئینی عدالت ہو گیا سر؟ سوال ہے نا، آئینی عدالت، آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کو چھیڑا 28ویں جائے ترمیم گا. آ رہا ہے. ہاں سوال کریں. جی 28ویں ترمیم آ رہی ہے، زرداری صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، اور آئینی عدالت کا بھی کوئی کیس آ رہا ہے. زرداری صاحب کی چھٹی نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. کیا 28ویں آئینی ترمیم کے آگے پیپل پارٹی کھڑی ہوگی خلاف؟ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کمپرومائز ہو جائے گی. از اے نمبر 1. جو NFC والے معاملات تھے، وہ جتنی وفاق چاہے گی وہ لے جائے گی، کچھ ادارے بھی لے جائے گی. ووٹر جو ہے 21-22 سال والا ہی ووٹ ڈالے گا، 21 ہوگا یا 22 ہوگا. اب آئینی عدالت 18 ہے. ہاں، اب جو آئے گا 21 یا 22 آئے گا، 25 سے نیچے ہی ہوگا. اب جو آئے گا معاملہ، جو آ گیا اس کا کیا کہتے ہیں، آئینی عدالت کو انہیں نہیں چھیڑیں گے. کچھ اور بات ہے بڑی اہم، وکلا حضرات بہت پریشان ہوں گے آئینی عدالت بننے سے. کیا ہوا، انہیں کبھی ادھر ہوتی ہے ان کا ایک پاؤں سپریم کورٹ، دوسری طرف ادھر ہوتا ہے. اب بڑی لوجک کی بات کرنے لگا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت تقریباً 30,000 کیسز ہیں، اور جسٹس صاحبان 20 سے زیادہ. آئینی عدالت تو ابھی بنی ہے جس میں تقریباً 7-8 جسٹس ہیں، ادھر کیسز ہیں 25,000 ابھی تھوڑے سے دنوں میں. یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسز کم سن رہی کچھ. اب یہاں کے کیسز کی جو نوعیتیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دی جائیں گی. ادھر جسٹس صاحبان زیادہ ہیں، کیسز کم ہیں. ادھر جسٹس صاحبان کم ہیں، کیسز زیادہ ہوں. تو اس طرح کی چیز ہوگی کہ ادھر سے اٹھا کے کچھ چیزیں سپریم کورٹ کو واپس دی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے جی. 28ویں ترمیم ہو رہی ہے اور اس میں آئینی معاملات پہ پھر ترمیم ہونے جا رہی ہے. جی ترمیم نہیں کہیں گے، یہ ایسے معاملات آئیں گے. وہ ترمیم کر کے کرنا پڑے کچھ گا. نہیں، میں نے بتا دیا نا اس طرح کی چیزیں. اچھا جی، ایم والوں کے لیے کیا ہے جون میں؟ جون اچھا ہے اب کے لیے. اچھا جی. السلام علیکم جی. عذرا بانو 14 اگست 1963 کی ڈیٹ آف برتھ ہے. مدنی میں گلزار بیگم، بیمار رہتی ہوں. 63 سال کی ہیں. ابھی اسٹیج میں بیماری ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر سے علاج کروائیں اور یاقوت کا پتھر پہنیں. جب دوائی کھائیں یا شافیو یا کافیو پڑھیں. جی اللہ خیر کرے. اللہ خیر. محمد عرفان احمد نام ہے جی. آج کل حالات کافی خراب ہیں. وہ بھائی ڈیٹ آف برتھ اور ابی کا نام تو لکھ رہا تھا، ان کا سوال پڑھنا ہے جنہوں نے ڈیٹ آف برتھ اور امی کا نام لکھا. وہ کہہ رہا 30 سے 40 سال ایج ہوگی. کیا ہوگی؟ 30 یا 40 سال ایگزیکٹ نہیں پتا. وہ نہیں 10 سال کا تو فرق تو نہیں نہ ہوتا یار. تو بالکل ہی کہانی سنائی یار. 30 یا 40. تو 10 سال کے فرق میں نہیں ہوتا کام. بالکل جی. 39 یا 40. ہاں 39-40 کے یہ ہو سکتا ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگلا سال اچھا ہے. اگلا سال جی آپ کے لیے ماشاءاللہ بہترین ہے جی. خاصا پیغام پہ پیغام یہ ہے، آج کل گرمی ہے جناب، پرندوں کو پانی دیں، چھاؤں میں رکھیں، پانی بھی گرم نہ ہو، اناج رکھیں. پودوں کو بھی دیں، یہ بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ آکسیجن دیتے ہیں دن کو، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ. ان کو بھی پانی دیں. یہ کام کریں. پھر دیکھیں یہ کتے وغیرہ ہیں، بہت خوش ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کتے وغیرہ نہیں مارنے. بہت بڑی بات ہے، بہت خوشی ہوئی ہے. جب نہیں مارنے تو پھر نہیں مارنے. وہ کہنے کا مطلب ان کو بلکہ رزق دو، کھلاؤ. بھوکے ہوتے ہیں، پتھر مارتے تو بیچارے پاگل ہی ہوں گے نا، تو کاٹیں گے نا. پیار سے ڈیل کریں.
اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف میرزا، بشرا خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.